پاکستان کی سیاست میں ایک نئی صف بندی نظر آ رہی ہے۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ راجہ ناصر عباس کا اپوزیشن لیڈر منتخب ہونا صرف ایک عہدہ نہیں بلکہ اپوزیشن کی کیا ایک نئی حکمت عملی کا اعلان ہے تو وقت ہی بتائے گا۔ بظاہر تقرری اپوزیشن کے اتحاد کی علامت دکھائی دیتی ہے، بالکل، مگر ایسا ہے کہ اصل امتحان اب ایوان کے اندر ہونے جا رہا ہے کہ یہ اتحاد کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب حکومت کی طرف سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بیان دیا جس میں 18ویں ترمیم کو ایک ڈھکوسلا قرار دے دیا انہوں نے۔ یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے، سیاسی بحث کو ایک نیا رخ دے دیا ہے انہوں نے یہ کمنٹ کر کے، اور ثانیہ گل پلازا کو بنیاد بنا کر اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کی ایک دفعہ پھر سے انہوں نے بات دہرائی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات، لوکل گورنمنٹ، 18ویں ترمیم اور اختیارات کی جنگ، ایسا لگ رہا ہے کہ سیاست ایک بار پھر سے عوامی مسائل سے زیادہ سیاسی بیان بازیوں کے گرد ہی گھومتی رہے گی اور اصل مسائل کی طرف ہم شاید نہیں جا پائیں گے۔ اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ CNN کا پرسن افسر کومل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم افسر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا افسر، 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دیا خواجہ آصف نے۔ اگر تو واقعی یہ ایک ڈھکوسلا تھی تو اسے متنازع بنانے والی آوازیں اب کیوں بلند ہو رہی ہیں، یہ پہلے کیوں خاموش رہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ جی، جو خواجہ آصف صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور جیسا آپ نے سوال کیا، ایسا نظر آتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا بنانے میں ان کا اپنا بھی کردار ہے۔ یہ مجھے تو ایک اعتراف جرم نظر آتا ہے کیونکہ وہ جو لوکل باڈیز کو امپاور کرنے کی، لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنے کی بات کر رہے ہیں، فی الحال اس وقت تو وہ خود بھی ان کی جماعت جو ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا جائے۔ پنجاب میں ہم نے دیکھا ریپیٹڈلی جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ان کو اس میں التوا لایا گیا اور پھر قانون سازی کے ذریعے بھی اس کا سلسلہ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی، ابھی تک نہیں ہو سکے۔ وفاق میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر آرڈیننس لایا گیا راتوں رات اور اس کے ذریعے لوکل باڈیز الیکشن کو ڈیلے کیا گیا۔ اس کے پیچھے وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ حکومت کو، نون لیگ کو ایسا نہیں لگتا کہ ان کو یہاں پر کوئی جیت حاصل ہو سکے گی جس قسم کے حالات ہیں اس وقت آن گراؤنڈ پولیٹیکلی ان کے لیے۔ لیکن جو خواجہ صاحب نے گل پلازا کے جو سانحہ ہے اس کے بعد جو بیان دیا اور اس میں بلدیاتی اداروں کا ان کے امپاور ہونے کے اوپر زور دیا، اس میں مسلم لیگ نون کے قول و فعل میں ہمیں مکمل طور پہ تضاد نظر آتا ہے، خاص طور پر پنجاب حکومت کی اس حوالے سے جو اپروچ ہے اگر اس کو دیکھ کر بات کی جائے۔ اب ثانیہ گل پلازا جیسے واقعات کے بعد جب لوکل گورنمنٹ کو مکمل اختیارات دینے کا سیاسی بیانیہ دوبارہ دہرایا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وائی آر وی ڈوئنگ اٹ؟ از اٹ جسٹ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، ہم مسئلے کا حل نہیں چاہتے، یا واقعی ہماری نیت ہے ایسی کہ ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کو نیچے تک لایا جائے جہاں سے مسائل کا حل نکلے؟ دیکھیے، لوکل باڈیز کے حوالے سے جو ایک بڑی کنفیوز قسم کی بحث ہمیشہ سے رہی ہے، یہ معاملہ بہت سیاست کی نظر ہوا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کراچی کی حد تک اگر ہم بات کریں، اس میں MQM کا ایک پوائنٹ آف ویو رہتا ہے، وہ اس حوالے سے زور دیتے رہتے ہیں، لیکن خود بھی جب وہ ان کے پاس ان کا میئر ہوتا ہے تو پھر اختیارات کے حوالے سے وہ بے بسی اپنی ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ یہی رویہ ہمیں دوسری طرف بھی نظر آتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گل پلازا کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے اس کے بعد کہ کس قسم کے انتظامات ہونا چاہیے تھے، اگر وہاں پر لوکل گورنمنٹ امپاورڈ ہوتی تو کس قسم کا ہمیں ایک رسپانس نظر آتا۔ یقینی طور پر یہ تو ایک بحث ہے اور ہمیشہ سے رہے گی، لیکن اس کے اوپر ہمیں دونوں طرف سے بڑی غیر سنجیدگی نظر آتی ہے، بالخصوص پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اچھا اب PTI کے جو حمایت یافتہ ہے راجہ ناصر عباس، ان کی کچھ بات کر لیں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ تقرری، یہ کیا، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بالکل، یہ تو ہمیں ایک چیز اب نظر آتی ہے، یہاں پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا تھا، بڑا التوا رہا۔ یہ بھی کسی بھی جمہوری نظام کے لیے ایک بڑا سوچنے کا سوال ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر سے کئی ماہ تک محروم رہے، اس کے بعد اب بالآخر بنا تو دیا گیا ان کو، لیکن یقینی طور پر PTI کے سینیٹر سے مختلف ثابت ہوں گے۔ علامہ صاحب کی ایک مختلف انداز ہے بات کرنے کا، اپنا موقف سامنے رکھنے کا، لیکن یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ وہ اتنا ٹف ٹائم نہیں دیں گے حکومت کو، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ کے باہر جو عمران خان صاحب کی بہنیں احتجاج کرتی تھیں اس میں علامہ صاحب بالکل ان کے ساتھ ہمیں نظر آئے مختلف مواقعوں پر۔
سو لیکن یہ ضرور ہے کہ اب وہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کی ترجمانی کریں گے. یہ ایک پی ٹی آئی میں ہمیشہ سے ایک سوال رہا ہے. جب اچکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں نامنیٹ کیا گیا, ان کا نام یہاں سے سامنے آیا تھا کہ پی ٹی آئی کے کسی جو سینیٹر یا ایم این اے ہیں ان کو کیوں نامنیٹ نہیں کیا گیا. سو یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. رائٹ. اچھا, حکومت اب سے یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے, تو کیا سینیٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی نئی قیادت مذاکرات کے لیے ایسا کوئی ماحول پیدا کر سکتی ہے یو فیل؟ اور چاہے بانی پی ٹی آئی اور سی ایم کے پی کی سمت کوئی اور ہو, اس کے باوجود بھی کوئی ایسا راہ نکل سکتا ہے جہاں مذاکرات کی بات ہو سکے؟ جی, مجھے بالکل ایسا نظر آتا ہے کہ ہمیں کچھ ماحول بدلتا ہوا نظر آئے گا. لیکن گیون کہ اگر کوئی اڈیالہ سے ایسا ملاقات ہو جاتی ہے اور کوئی اسٹیٹمنٹ آ جائے جس میں ان سے وہ اختیارات واپس لے لیے جائیں جو اچکزئی صاحب کو دیے گئے تھے, یا ایسا کوئی بیان آ جائے جو اس سارے سلسلے میں مذاکرات کے کسی بھی امکان کو رد کر دے. یہ ہمارا حوالہ ہے عمران خان صاحب کا. اگر کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ آئے ان کی فیملی کی طرف سے, جو متعدد پہلے بھی بیانات آ چکے ہیں مذاکرات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے, لیکن پھر اس کے بعد ان بیانات کو تبدیل کیا گیا. لیکن علامہ صاحب ہوں یا پھر اچکزئی صاحب ہوں, ایک امید کی کرن تو پیدا ہوئی ہے کہ کچھ ورکنگ ریلیشن جیسے ہمیں حکومت کے ساتھ نظر آئے, علامہ صاحب بھی اور علی ظفر صاحب بھی, کل ہم نے ان کو دیکھا ہے حکومتی وفاقی وزیر کے ساتھ. سو اس قسم کا کوئی ماحول ضرور بن سکتا ہے کہ بات چیت کے لیے کم از کم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں, جب اپوزیشن کی نمائندگی اچکزئی صاحب کر رہے ہوں گے اور علامہ صاحب کر رہے ہوں گے, تو یقیناً تھوڑا سا مختلف ماحول ہو سکتا ہے. لیکن یہ صرف اس پر منحصر ہوگا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہو جائے یا ان کی پارٹی یا ان کی فیملی کی طرف سے سارے سلسلے کو, مذاکرات کے امکان کو اگر ایک بار پھر سے مسترد کر دیا گیا تو پھر ایسا ماحول نہیں بن سکتا. اور اچکزئی صاحب کے لیے ایک سچویشن اور ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ آیا وہ اپوزیشن کے اندر کیا پوزیشن, قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر کیا اپنا موقف سامنے رکھیں. بہت شکریہ آپ سے. It was wonderful to have you one more time on the show. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.